رکوع کا جو باب چل رہا ہے، تو اس کی فصل ثانی ہے اور روایت نمبر 818 ہیں۔ تو 818 سے 826 تک ہم جائیں گے، پھر آگے سجدے کا باب شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں کل 9 روایات ہیں۔ تو آج کا سبق مختصر ہے اور مشکل بھی کوئی نہیں، لہذا آپ نے اس کے اوپر توجہ رکھنی ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ انسان کی نماز، رجل کی نماز، مرد کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک رکوع اور سجود میں اپنی پشت سیدھی نہ کرے۔ یعنی رکوع کے اندر آپ جاتے ہیں، پھر آپ اس طرح کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدھا قیام کرتے ہیں۔ یعنی رکوع کے اندر بندہ جاتا ہے نا، سبحان ربی العظیم آپ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل میں نے کئی لوگوں کو اس طرح دیکھا ہے، پھر وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ کہیں، رکوع کے اندر جاتے ہیں پھر رکوع سے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی اوپر تھوڑا سا اس طرح نشان، جس طرح وہ بندہ نشان ہی نہیں قائم کرتا، یعنی تھوڑا سا اس طرح اوپر ہو کے نا پھر اسی طرح نیچے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رکوع کرنے کے بعد آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے، یعنی آپ نے قوما کرنا ہے، پھر سجدہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنی کمر سیدھی کرنی ہے، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ قوما اور جلسہ اسی روایت سے امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے استدلال پکڑتے ہوئے نماز کے اندر قومے کو اور جلسے کو فرض قرار دیا ہے، جبکہ حضرت ہمارے امام جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو سنت کہتے ہیں، آپ اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی یہ سنت ہے۔ اگر آپ رکوع جلسہ نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے قوما نہیں کریں گے تو آپ سنت کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ سنت کو چھوڑیں گے تو نماز کے ثواب میں تو حد درجہ کمی واقع ہو جائے گی نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز یعنی کامل نہیں ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو گویا یوں سمجھو کہ تم نے نماز کو اولیے ہی بگاڑ دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس فرمان کو سامنے رکھیں۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے، یہ روایت ترمذی کی ہے، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، سنن دارمی کی ہے، اور ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ آپ سمجھ گئے نا؟ بس اس لیے نماز کامل طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر تعدیل ارکان کے ساتھ رکوع کریں، اس کے بعد اپنی کمر بالکل سیدھی کھڑی کر لیں، کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اتنی دیر کم از کم ایک تسبیح کے برابر آپ اس طرح کریں، ٹھہرے رہیں، اس کے بعد دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوں۔ آگے بڑھیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر قال لما نزلت فسبح اسم ربک العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی رکوعکم، فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی نا، تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے رکوع کے اندر رکھ لو، لہذا سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، اور فرمایا فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ نازل ہوئی قال اجعلوا فی سجودکم، حضور نے فرمایا اس کو سجدوں کے اندر کر لو، لہذا ہم سبحان ربی الاعلی وہاں پر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں، اس کو بھی ابو داؤد نے روایت کی ہے، ابن ماجہ نے روایت کی اور دارمی نے روایت کی ہے۔ آگے بڑھیے۔ حضرت عن ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع احدکم قال فی رکوع سبحان ربی العظیم ثلاث مرات فقد تم رکوع ہی، اس بندے نے کیا کیا کہ اپنا رکوع مکمل کر لیا، یعنی گئے نا آپ سجدے کے اندر، رکوع کے اندر اذا رکع احدکم فقال فی رکوع سبحان ربی العظیم، رکوع کے اندر آپ گئے اور رکوع کے اندر آپ نے جا کر کہا کہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، فقط تم رکوع ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نے اپنا رکوع پورا کر لیا، وذالک ادنیٰ، اور یہ ادنا درجہ ہے، فاذا یعنی کمال کا ادنا درجہ ہے، آگے بے شک آپ 3 دفعہ سے آگے بڑھے، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، یعنی کمال کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کامل کو آپ پہنچے۔ یعنی دیکھیں نا، یعنی ایک دفعہ بھی آپ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ بھی، تو ظاہر سی بات ہے فرض تو ادا ہو جاتا ہے نا، پھر 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہ بات اچھی ہے، یعنی گڈ بیٹر بیسٹ آپ سمجھتے ہیں نا، مختلف ڈگری ہوتی ہیں، پھر آگے آپ بڑھتے جائیں جتنی آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، فقط تم رکوع وذالک ادنیٰ، اور یہ کمال کا ادنا درجہ ہے، واذا سجد فقال فی سجودی سبحان ربی الاعلیٰ ثلاث مرات فقط تم سجودی وذالک ادنیٰ، اور یہ بھی کمال کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ، ادنا درجہ ہے، سوری۔
ٹھیک ہے سمجھ گئے. آگے بڑی حضرت حذیفہ انہ سلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یقول فی رکوع سبحان ربی العظیم وفی سجود سبحان ربی الاعلی. بس ٹھیک ہے کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. وما اتی علی آیت رحمت الا وقف وسأل, جب آیت آتی رحمت کی وہاں پر رک جاتے اللہ سے اس رحمت کا سوال کرتے. وما اتی علی آیت عذاب الا وقف وتعوذ, اور جب اس طرح کے عذاب کی کوئی آیت کریمہ آتی تو وہاں پر بھی رک جاتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیا کرتے, عذاب سے پناہ طلب کرتے. حضرت عن بن مالک قال قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رکع مقص قدر سورۃ البقرہ ویقول فی رکوع سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوں, یعنی میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے, قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رکع, جب حضور علیہ السلام نے رکوع کیا, مقص قدر سورۃ البقرہ, حضور علیہ السلام اتنی دیر رکوع کے اندر رہے نا کہ سورہ بقرہ شریف اس کے اندر تلاوت کی جا سکتی ہے. ویقول فی رکوع سبحان, اور سورہ بقرہ کی مقدار جو حضور علیہ السلام رکوع کے اندر ٹھہرے تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے وہاں پر پڑھ کے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. حضور علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے. آ جائیں بیٹا, آ جائیں میرے پاس, آ جائیں, آ جائیں میرے بیٹا, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. تو حضور علیہ ادھر آ جائیں میرے بیٹا, ادھر آ جائیں. حضور علیہ السلام کی جو ذات, اس کو آگے آ جائیں, آ جائیں میرے پاس. تو حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ نے کیا کیا, آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ الفاظ ادا فرمایا. اور یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے, یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ صلاۃ کسوف تھی, جہاں پر حضور علیہ السلام, یعنی ایک روایت آگے گزر چکی ہے نا کہ حضور علیہ السلام کا قیام, رکوع, سجدہ, قومہ, جلسہ سارے برابر تھے. تو وہ وہاں پر میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہ صلاۃ کسوف, یعنی یہ سورج کو گرہن لگتا ہے نا, تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس وقت اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو صلاۃ کسوف کہتے ہیں. اور صلاۃ کسوف کہتے ہیں جس وقت چاند کو گرہن لگتا ہے. چلو وہ ان کی تفصیل پھر کبھی آگے کوئی آیت حدیث پاک آ گئی تو میں وہاں پر آپ کو بتا دوں گا. تو یہ حضور علیہ السلام نے اتنا لمبا جو رکوع کیا نا کہ جتنی مقدار میں آپ سورہ بقرہ شریف پڑھتے ہیں تو یہ صلاۃ کسوف کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. وعن ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کو جانتے ہیں نا, جاج ابن یوسف نے جن کو شہید کیا تھا, ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. سمعت انس بن مالک یقول ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبع صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الفتى, یعنی عمر سے مراد کون ہے یہاں پر, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے حضور کی مشابہ نماز اگر کسی کی دیکھی ہے نا تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو کیا ہے, قال فحضرنا رکوع 10 تسبیحات وسجود 10 تسبیحات, یعنی سجدے کے اندر بھی 10 تقریباً تسبیحات کا ہم نے اندازہ کیا کہ وہ ٹھہریں, اور اسی طرح رکوع کے اندر بھی, یعنی رکوع کے اندر بھی 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار آپ ٹھہریں, اور سجدے کے اندر بھی 10 مرتبہ تسبیح کہنے کی مقدار آپ ٹھہرے. یعنی سجدہ اتنا لمبا کیا کہ اس میں 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ پھر سجدے کے اندر, اور سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر اتنی دیر کہا جاتا ہے. ہم نے تو مشین لگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کیا ہے, جن کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے, اور بنو امیہ کے اندر یہ واحد شخصیت تھے کہ جو قابل احترام ہے, اور بہت زیادہ قابل احترام ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے بعد ان کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر, تو آج بھی حضور علیہ السلام کی وہ کامل, بیٹا نہ کریں بیٹا, کیا کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام کی کامل اتباع اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نصیب ہو تو کم از کم کوشش کیا کریں کہ 10 مرتبہ یہ تسبیحات آپ ادا کریں. حضرت شقیق قال ان حذیفہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ, حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو دیکھا, یہ حضور علیہ الصلوۃ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کے وہ کیا تھے کہ رازدان تھے, حضور نے ان کو منافقین کا علم عطا کیا تھا. لا یتم رکوعہ, کہ وہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا نا حضرت حذیفہ نے کہ وہ اپنا رکوع مکمل نہیں, ولا سجود, اور نہ وہ اپنا سجدہ مکمل کر رہا ہے. فلما قضا صلاته, جب اس نے اپنی نماز مکمل کر لی, دعا, اس کو اپنے پاس بلایا, فقال له حذیفہ ما صلیت, قال واحسب, قال ولو مت على غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا یہ جو تو نے نماز پڑھی نا, یہ تیری نماز نہیں ہے, یہ تیری نماز نہیں, اور اگر تو اس حالت کے اندر مر جاتا تو تو فطرت, یعنی جس فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو پیدا کیا, تو اس فطرت کے اوپر نہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا مبالغہ ہے, یعنی رکوع اور سجدہ کامل نہ کرنے والے کے لیے یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو موت اس حالت کے اندر آئے کہ وہ حضور علیہ السلام کی امت سے ہی خارج ہو جائے. یعنی جس فطرت کے اوپر اللہ نے ذات رسالت کو پیدا کی, اس فطرت کے اوپر تیری موت ہی نہیں, کسی اور فطرت کے اوپر تیری موت آ جائے. تو یہ نماز ویسے بھی حدیث واقع کے اندر آتا ہے نا کہ نماز حد فاصل اسلام اور کفر کے درمیان, لہذا بہت ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز کے اندر, بہترین انداز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, رکوع اور سجدہ کرنا ہے. وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوع الناس
اسفہ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاۃ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاۃ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بدترین چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ پاک کی ذات اقدس نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی چوری کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا نماز کا رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یعنی جو بندہ نماز کا رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، وہ نماز کے اندر چوری کرنے والا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ برا چور دنیا کے اندر، سونا آپ چرائیں، چاندی آپ چرائیں، کسی کی گاڑی، یہ بھی چوری ہے، لیکن فرمایا سب سے برا چور جو ہے نا وہ نماز کا چور ہے۔ اور نماز کا چور، نماز کے اندر چوری کیسی کی جاتی ہے؟ نماز کے اندر چوری کی جاتی ہے رکوع اور سجدہ کامل طریقے سے ادا نہ کرنا۔ وعن النعمان بن مرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب والزانی والسارق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زانی کے متعلق کیا کہتے ہو، شرابی کے متعلق کیا کہتے ہو، چور کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وذالک قبل ان تنزل آنا چاہیے، وان تنزل فیہم الحدود، یعنی ان کے بارے میں ابھی حدود نازل نہیں ہوئی تھی نا، یعنی حد نازل ہو گئی پھر تو پتہ چل گیا نا کہ کتنی بڑے یہ جرم ہے، یعنی شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے، چوری کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اسی طریقے سے برائی کرنا کسی خاتون کے ساتھ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی حدود نازل ہونے سے پہلے حضور نے صحابہ سے پوچھا کس طرح اس کو دیکھتے ہو؟ تو قالوا اللہ و رسول عالم، کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ قال ہن فواحش، یہ بہت بڑی برائیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ بہت بڑی برائیاں ہیں۔ وفیہن عقوبۃ، وفیہن عقوبۃ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر سزا ہے۔ واسوع السرقۃ الذی یسرق من صلاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کا چور کیسا چور ہے، نماز کے اندر کیسے چوری ہو سکتی؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، فرمایا نماز کا چور وہ ہے کہ جو کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے، بہترین انداز کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، یعنی رکوع اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا اور سجدہ اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ شخص کون ہے؟ نماز کی چوری کرنے والا ہے، اور یہ سب سے بڑا چور ہے، ہر چور سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری ایسے چوروں سے حفاظت فرمائے، اس چوری سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری حفاظت فرمائے، اور کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق صحیح ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز کے اندر ادا کریں۔ آج ہماری جو روایات ہیں یہ الحمدللہ تعالیٰ 826 مکمل ہو گئی۔ آج کے درس کے اندر ہم نے ٹوٹل 9 روایات پڑھی۔ بہرحال چلو آگے، چونکہ سجدے کا باب سجود